ناظرین، آج ہم سورہ بقر آیت نمبر 5 سے 10 تک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں، فریب دیا کرتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ان آیات پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالتی ہوں کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی پر نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ انسان ہے جو وہاں ناکام ہو جائے۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے باتوں کا تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے کوئی شک و شبہ کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر چل نہیں سکتے جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ان کا دل مخالف سمت میں چل پڑتا ہے، ان کے کان بہرے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے دوزخ کا بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔